اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للكتاب في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دو آیتیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا پورے اسلام کو سمجھنے کے مترادف ہے، اور انہی دونوں آیتوں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ وہ لوگ جو دین کو سمجھتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، سماج میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ دونوں آیتیں اگرچہ نازل ہوئی ہیں اہل کتاب کے پس منظر میں، لیکن قرآن مجید کا ایک ضابطہ اور ایک اصول یہ ہے کہ آیت کا نزول خواہ کسی واقعے یا کسی پس منظر میں ہوا ہو، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے. اس جیسی صورتحال جہاں پیدا ہوگی اس آیت کا اطلاق وہاں ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اہل کتاب کے حوالے سے اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ صرف اہل کتاب کے لیے خاص ہوگی. قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک اصول اور ضابطہ یہ بھی. اس سے پہلے کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور نوزائیدہ بچے اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کر کے آ گئے تھے، تو جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تو پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک اور اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک چکر لگا رہی تھی. تو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کہ کہیں پانی نظر آ جائے کہ بچی کی پیاس بجھا سکے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں لیٹے ہوئے تھے وہیں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا جو آج بھی موجود ہے. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس واقعے کو جب کئی صدیاں گزر گئی اور شرک جب آیا مکہ مکرمہ میں تو مشرکین نے صفا اور مروہ پر دو بت لگا دیے اور ان کی پوجا شروع ہو گئی. عام طور سے انسانوں کی عجیب فطرت ہے کہ جہاں سے کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی کسی کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو اسے پوجا پاٹ کی جگہ بنا لیتی ہے. آج بھی ہمارے مسلمانوں میں آپ بہت سارے واقعات ایسے دیکھیں گے. کسی نے افواہ پھیلا دی کہ فلاں قبر سے چمتکار ہو گیا تو معلوم ہوا سارے لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے نکل پڑے. مار چڑھاوا، چادر، پھول، مٹھائی، نہ معلوم کیا کیا ہونے لگا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہی حال صفا اور مروہ کا کیا بعد میں مشرکین نے. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کو شعائر حج اور مناسک حج میں شمار کیا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہاں تو بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو کیا اسلام میں بھی یہ مقدس ہو گیا؟ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. اور پھر چونکہ اہل کتاب نے اس چیز پر دباؤ ڈالا کہ نیا دین جو آیا ہے اس نئے دین میں شرک ہے. آج بھی عیسائی دنیا مسلمانوں کو مشرک اور بت پرست سمجھتی ہے، حالانکہ اسٹیچو کی پوجا وہ خود کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز جو واضح دلائل ہے اور جو ہدایت کی باتیں ہیں، جس کا کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ذکر کر دیا ہے، جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، دین کی باتوں کو، دین کے اصل حقائق کو چھپانا، یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اپنے آپ کو مستحق قرار دینا ہے۔ اور لعنت کا لفظ شریعت میں سب سے زیادہ سخت لفظ، لعنت نہیں تو لغوی معنی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کے کہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور کر دیا جاتا ہے جو ملعون ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جانا یہ خود بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے اپنے آپ کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی حالت سدھار لیں اور جو چیزیں وہ چھپاتے رہے ان کو بیان کر دیں، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو انہی لوگوں کی توبہ میں قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس آیت کو آپ پوری اسلام پر پھیلا دیجیے، تاریخی طور پر اپنا جائزہ لیجیے، آج کی صورتحال پر غور کیجیے کہ اسلام دنیا میں کس لیے آیا تھا، اسلام کے آنے کا مقصد کیا تھا، مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا تھیں۔ آج یہ ساری چیزیں پیچھے چلی گئی۔ آج اسلام کے نام پر ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیشہ روزے رکھو نفلی، رات رات بھر نمازیں پڑھو تہجد کی، 1,000,000 مرتبہ 1,000 مرتبہ تسبیحات کے دانے گنو، سجدے میں سر رکھ کر کے یہ دعائیں پڑھو، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ کیا اسلام اس لیے دنیا میں آیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیا اسی چیز کی تعلیم دی؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، اسی یہی کام کرتے تھے؟ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کا نظام نافذ کرنے کے لیے اور سارے انسانوں کو انصاف دلانے کے لیے، ظلم اور فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اور وہ آیت ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں سب سے بہترین امت تم ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ آج دینداری کی معراج یہ سمجھی جاتی ہے کہ ایک شخص بڑا صاف ستھرا سفید کپڑا پہنے، شرعی چہرہ بنائے، 1,000 کی تسبیح ہاتھ میں لیے مسجد کے کسی حجرے میں یا کسی مزار کی کٹیا میں بیٹھا ہوا ہے، خوشبو والی دھواں نکل رہا ہے، اگربتی اور موم بتی جل رہی ہے، چادری بچھی ہوئی ہے سفید، لوگ آتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، وہ دست شفقت پھیرتا ہے اور ایک مسلمان خوش ہو کر کے اپنے گھر آ جاتا ہے کہ بابا کا آشیرواد مل گیا۔ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو وہی رہبانیت ہے جو عیسائیوں نے ایجاد کیا، جسے اسلام نے رد کر دیا۔ یہ وہی رہبانیت اور جوگ پن ہے جو برادران وطن کے مذہبی گروہوں میں پایا جاتا ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ حقائق اگر کوئی چھپاتا ہے، بتاتا نہیں، قرآن مجید میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی، احادیث میں کیا کیا چیزیں زیر بحث آئی ہیں، وہ چیزیں اگر عوام کے سامنے نہیں آتی اور عوام اسلام کے مقصد کو، اسلام کی روح کو اور امت مسلمہ کے اس دنیا میں برپا کیے جانے کے مقصد کو اگر سمجھ نہیں پا رہی ہے تو اس کی ذمہ داری ان علماء پر عائد ہوتی ہے جو علماء افراد، معاشرے اور ملت کی دینی تربیت کی ذمہ دار۔ کون سی چیز روکتی ہے ہمیں صحیح بات بتانے سے؟ ہم اس لیے نہیں بتاتے، حالات موافق نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کی عوام کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے یہاں بعض دیندار حلقے ایسے بھی ہیں جہاں دین کے مسائل، احکام و قوانین
کبھی زیر بحث ہی نہیں آتے، بتائے ہی نہیں جاتے پبلک کو۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہمیں ملیں گے، آپ کو مل جائیں گے کہ اگر ان کو قرآن مجید کے بعض قوانین بتائے جائیں، صرف ترجمہ کر دیا جائے قرآن مجید کی آیت کا، تو وہ تعجب سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے؟ یعنی جو قرآن، جس کا ہر قانون، جس کی ہر بات اور جس کا ہر مسئلہ ہمیشہ ہم مسلمانوں کے سامنے رہنا چاہیے، اس قرآن سے غفلت اور بے خبری کا عالم ہے۔ ایک بات میں آج خاص مقصد سے یہ حدیث میں نے پیش کی، پس منظر اس کا یہ ہے کہ بعض اسلاف کا ایک قول ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی۔ یہ حدیث نہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روح کے عین مطابق آخرت کی منزل پانے کے لیے اس دنیا سے گزرنا ضروری ہے، اور دنیا سے گزرتے ہوئے وہ سارے کام کرنے ہیں جو اسلام ہم سے کرانا چاہتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکل کر کے دوسرا قدم آخرت میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس دنیا کو جینا ہے، اس دنیا کو برتنا ہے، اور اس دنیا کو جینے ہی کے لیے، اس دنیا کو برتنے ہی کے لیے کیسے برتا جائے، کیسے جیا جائے دنیا کو، انبیاء کرام یہی بات بتانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اسی لیے نازل کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی گزاری کیسے جائے، ہمارے اوپر حقوق اور ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں، ہمیں کس قسم کا عقیدہ رکھنا چاہیے، عبادت کیسی اور کتنی کرنی چاہیے، معاملات ہمیں کیسے انجام دینے چاہیے، ہمارا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، تجارت کے اصول کیا ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اخلاقی کمزوریاں کیا کیا ہیں، اور بلندی اخلاق کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ساری تفصیلات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اور جب تک یہ چاروں پہلو ہمارے سامنے نہیں آتے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری عبادت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہمارا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، جب تک یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ نہیں آتی، ہماری زندگی میں توازن نہیں پیدا ہو سکتا۔ بعض لوگ ربا ربی میں یہ بات کہہ جاتے ہیں، حالانکہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ میاں کامیاب ہونے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ تمہارا عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو سمجھو سب بیڑا پار ہے۔ یہ بات کہاں کہی گئی ہے؟ قرآن حدیث میں یہ بات تو مجھے نہیں ملی کہیں کہ وہ عقیدہ جسے آپ عقیدہ سمجھتے ہیں، اگر آپ کا وہ ٹھیک ہے اپنے خیال کے مطابق تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، آپ کاروبار میں جھوٹ بولیں، آپ اخلاق میں برے ہوں، آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں، رشتہ داروں کے حق پر ڈاکہ ڈالیں، بیوی بچوں کو بھی صحیح طریقے سے نہ رکھیں، اور آپ دعویٰ کریں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ عقیدہ کوئی مجرد چیز نہیں ہے، عقیدہ ہمارے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی بنو عباسیہ کے زمانے میں اس وقت پیدا کی گئی جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو زیر بحث لایا گیا، اور ایسی ایسی منطقی بحثیں کی گئیں، معتزلہ، جامعہ، معطلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، ایسے ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے وہاں تک غور کر ڈالا جہاں تک غور کرنے کی اجازت نہیں تھی شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت زیادہ دور تک جانے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو سمجھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حوالہ قرآن مجید میں جگہ جگہ دیا گیا، اور اس لیے دیا گیا تاکہ انسان، ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اپنی ذات کو بنائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے دنیا کا، وہ نظام یہ نہیں کہ جنت سے پھل اتار دے گا، آٹے کی بوریاں آ جائیں گی جنت سے، بلکہ اسی زمین پر رہنے والے بعض انسانوں کو آپ کی روزی کا ذریعہ بنائے گا۔ کسی کو کارخانے دار بنائے گا، کسی کو مزدور و کاریگر بنائے گا، اور سب کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کے ان کی روزی روٹی کا انتظام کرے گا۔ اب جو شخص، آپ ذرا سوچیے اس بات،
جو شخص اللہ تعالیٰ کی رزاقیت میں معاون بنتا ہے، یعنی دوسرے بندوں کی روزی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت کا مظہر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بنایا۔ یہاں سے تحریک ملتی ہے ایک مسلمان کو کہ وہ صرف ملازمت کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ آگے بڑھے تاکہ وہ دوسروں کو ملازمت دے سکے، دوسروں کی روزی روٹی کا ذریعہ بن سکے۔ وہ اس پر غور کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج بڑے بڑے کاروبار ہندوستان میں، خیر ہندوستان کا اپنا ایک الگ پس منظر ہے، یہاں کی جو معاشی صورتحال تھی انگریزوں کے زمانے میں، کپڑے کے کاروبار تھے مئو میں، بنارس میں، پیتل کا کاروبار تھا مراد آباد میں، تالے کا کاروبار تھا علی گڑھ میں، فیروز آباد میں کاروبار تھا چوڑیوں کا۔ لیکن آج سروے کر کے دیکھیے آپ ہمارے ان ہنرمند شہروں کے حالات کیا بنے۔ ہم مزدور بن کے رہ گئے، اصل فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے، اور اس کی وجہ وہی جذبہ کہ آپ نے اپنے آپ کو وہاں سے نیچے اتار دیا جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا۔ ہمارے بعض دوستوں نے بتایا کہ راجستھان کے ان علاقوں میں جہاں سنگ مرمر نکلتا ہے، اڑیسہ سے، بہار سے، چھتیس گڑھ سے، آسام سے بہت سارے مزدور آ کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ بعض مسلم علاقوں میں صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ ہماری ایک نسل تباہ ہو گئی، عیاشی میں، حرام کاری میں، زناکاری میں، دولت کے غرور میں، غریب مزدور عورتیں ساتھ میں تھی بڑی تعداد میں۔ یعنی یہ نوبت آ گئی۔ آپ اس لیے دنیا میں پیدا کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ دولت آپ کو اس لیے دی تھی کہ آپ اپنی انرجی، اپنا دین اور اپنی عفت و عصمت کو اس طرح سے پامال کر دیں۔ پوری تاریخ ہماری بھری پڑی ہے عیاشیوں سے، اور آج بھی رونا اسی چیز کا ہے کہ ہم سمندر میں محل بناتے ہیں، سونے کی ٹوٹیاں لگواتے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ کبھی انہوں نے سوچا کہ ہم اس دنیا میں انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری اس محل سے انسانی تو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، حدیث کا نمبر اگر یاد رکھنا چاہیں تو کر لیجیے، دیکھیے 2569 نمبر ہے اس کا، کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، اے بندے میں بیمار پڑا، تو میری عادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا انت رب العالمین، اے اللہ تو رب العالمین ہے، تیرے بیمار ہونے کا کیا مطلب؟ کہا نہیں، تیرے محلے میں فلاں آدمی بیمار تھا، تجھے اطلاع ملی، لیکن تو عیادت کے لیے نہیں آیا۔ اگر عیادت کے لیے آتا تو وہاں مجھے اس کے پاس پاتا۔ کیا اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھا یا موجود ہوگا؟ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، بلکہ بیمار کو شفا دینا، بیمار کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت میں اپنے مسلم بندے کو شریک کرنا چاہتا ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا دنیا میں، تیرے پاس کھانے کی چیز موجود تھی لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا انت رب العالمین، تو سارے عالم کو پالنے والا، تجھے بھلا کھانے کی ضرورت کیا؟ کہا بندے تجھے معلوم نہیں، فلاں دن فلاں وقت میرے ایک بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسرے بندے سے اللہ پوچھے گا اے بندے میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، مجھے پیاس لگی تھی لیکن تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ کہے گا انت رب العالمین، تو رب العالمین، تجھے بلا پیاس کی کیا ضرورت، پانی کی کیا ضرورت؟ اللہ فرمائے گا فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا، وہ پیاسا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں دیا، اگر تو اسے پانی دیتا تو مجھے اس کے پاس تھا۔ یہ حدیث اس بات کا مظہر ہے کہ اسلام گزرتا ہے اس زمین سے، دنیا میں جو آپ بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ اگر آپ نے دنیا کو اس طرح سے برتا
کہ آپ ज्ञान ध्यान में लगे रहे, अपने आप को जन्नती बनाते रहे, हजार मरतबा की तस्बीह पढ़ते रहे, हमेशा नफली रोजे रखते रहे, बंदों से कोई वास्ता नहीं रखा, तो कामयाबी मुश्किल हो जाएगी। इस्लाम इसलिए दुनिया के अंदर नहीं आया। तो इस दुनिया को उस अंदाज में जीना है हमें जिस अंदाज में जीने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। और ये चारों चीज़ें, हमारा अकीदा, हमारी इबादत, हमारे मामलात और हमारी अखलाकियात, ये चारों चीज़ें हमारी मदद करती हैं दुनिया को सही तौर पर बरतने। और अगर दुनिया को हम सही तरीके पर नहीं बरतते या हमारे उलमा नहीं बताते आपको, एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप एक पौधा लिए खड़े हैं, पौधा जो पेड़ बनेगा, फल देगा, बहुत सारे लोगों के लिए साया फराहम करेगा, उसकी लकड़ियां इंसानों के काम आएंगी, वो पौधा लिए आप खड़े हैं। क़यामत सामने आ रही है, क़यामत सामने आ रही है और थोड़ी देर के बाद आप तक पहुंच जाएगी। इतना मौका है कि आप जमीन पर वो पौधा लगा दें तो आप उस मौके को ज़ाय ना जाने। पौधा लगा, क्या ये चीज हमारे अंदर पैदा है? क्या हम इसलिए मेहनत करते हैं? क्या हमारे हुनरमंद ये जज्बा अपने अंदर रखते हैं कि मैं 10 मुसलमान बच्चों को अपना हुनर दे दूं ताकि वो अपनी रोजी रोटी के लिए पैरों पर खड़े हो जाएं? हिंदुस्तान में माशियात का मसला मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। उस प्रोपेगेंडे में मत चाहिए कि मुसलमान पंचर बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अभी इतनी गई गुजरी हालत में नहीं है। ये मीडिया के प्रोपेगेंडे से मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमसे ज्यादा बुरी हालत में दूसरे लोग हैं, सर्वे करा करके ईमानदारी के साथ देख लीजिए। लेकिन ये सिर्फ आपको मायूस करने के लिए, हरासा करने के लिए, एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए ये प्रोपेगेंडा रात दिन किया जाता है। लेकिन अगर आप इस्लाम के हवाले से जिंदा हैं, जिंदा रहना चाहते हैं और अल्लाह ताला की सिफात का मज़हर बनना चाहते हैं तो आप अभी से कमरे हिम्मत बांधिए और इन हालात में भी, मुश्किल हालात में भी अपने लिए, मुसलमानों के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए राह बनाएं। इस्लाम इस दुनिया का मसला, दुनिया को जीना है, दुनिया को बरतना है, उस अंदाज में जीना और बरतना है जिस अंदाज में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। कारोबार बढ़ाइए, मेहनत कीजिए ताकि सैकड़ों लोगों को आपके जरिए से रोजी मिल सके। बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिनके हाथों बहुत सारे लोगों को रोजी मिलती है। मैंने जैसे कि बताया कि अल्लाह ताला रज़ाक़ जरूर है, लेकिन वो जन्नत से आटे की बोरियां नहीं फेंकता जमीन पर। वो हमें जैसे इंसानों को जरिया बनाता है दूसरे इंसानों को रोजी देने का। तो अगर आप ये हिम्मत करें कि मैं अपने कारोबार को बढ़ाऊंगा, मैं अपने कारखाने को बढ़ाऊंगा, मैं नए टेक्नोलॉजी लेकर के आऊंगा ताकि दूसरे लोगों को मेरे जरिए से रोजी मिल सके, मैं अल्लाह ताला की रज़ाकियत की सिफत में अपने आप को शरीक कर सकूं, तो इससे बड़ी खुशनसीबी की बात कोई और नहीं हो सकती। तो इस्लाम को इस हैसियत से समझाना हमारे लिए जरूरी है। जो शुरू में मैंने बात की कि अल्लाह ताला ने किताब में जो बातें नाज़िल की, उन बातों को पब्लिक के सामने बयान न करना, ये कितमाने हक है, हक को छुपाना है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके हक को छुपाता है तो अल्लाह ताला की लानत का मसला है। इसलिए अपने उलमा के अंदर भी ये खुददारी पैदा कीजिए ताकि वो हक कहे और जो हक कहे उसे सुनने की सकत पैदा कीजिए। आप सुने, अपने आप को मुखातब न समझे कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। अगर मुसलमानों की किसी कमजोरी की तरफ इशारा किया जा रहा है तो उसके दूर करने की कोशिश कीजिए, उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए चाहते ये हैं कि हमारी कमजोरियां पब्लिक के सामने या मिंबर से न बयान की जाए। कितमाने हक में आपका रोल भी बहुत अहम है। अगर हक कहने से मौलवी बाज रहता है तो इसलिए रहता है कि उसे डरे बेचारे को कि हमारी रोजी न चली जाए। इतनी सूरत हाल खराब कर दी हमने कि अब अपने उलमा से हम हक बात भी नहीं सुन सकते। हमारी मर्जी के खिलाफ अगर तकरीर हो गई तो निकाल के बाहर करो, इनको बाहर करते रहिए और फिर जीतिए दुनिया को। किसी का क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा, मुस्लिम समाज का बिगड़ेगा, मिल्लत इस्लामिया का बिगड़ेगा। और इस बिगाड़ में बराबर की हिस्सेदारी और शिरकत आपकी होगी और फिर आपको कितनी बड़ी सजा मिलेगी क़यामत के दिन, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला से दुआ ये है कि हमें सही इस्लाम को समझने, इस्लाम को बरतने, इस्लाम की और अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।